الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ولادت حضرت ابو الفضل عباس صاحب اللواء ساقی غطاش کربلا باب الحوائج حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام آپ سب کو مبارک ہو اور آپ کو برکت نصیب ہوں، اور اس سے زیادہ، اس سے اہمیت جو زیادہ رکھتی ہے وہ نبی کریم کی خدمت میں، جناب خدیجہ کی خدمت میں، فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب، امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین، جناب زینب، چاردہ معصومین، اور خاصتاً کہ جس ہستی کی بارگاہ میں، جس کے دسترخوان پہ ہم بیٹھ کے سب کچھ چن کے ٹکڑے اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، پوری کائنات پل رہی ہے، حضرت حجت ابن الحسن صاحب الزمان، ان کی بارگاہ میں مبارکباد دیں۔ بچے پوچھتے ہیں کہ امام زمانہ کو کیا مطلب ہم مبارکباد دیں؟ ان کو تو سب کچھ پتہ ہے نا، رسول اللہ کو ہم کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ ان کو سب کچھ پتہ ہے کس بات کی مبارکباد، ان کو تو ہم سے ان کا علم کہیں آگے ہے، تو ہم ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندانوں میں ولادت ہوتی ہے، کسی بچے کی مبارکباد دی جاتی ہے، تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے، خوشی ہوئی، تو سرکار یہی قانون یہاں پر بھی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں خوشی ہے، امیر المومنین ہم کو خوشی ہے، آپ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں، لہٰذا ہم ثابت کرتے ہیں کہ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، ان کے غم میں غمگین ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہمیں اندازہ ہے کہ کل کیا نعمت ملے گی جناب امیر کو، ہمیں اس بات کا اپنی سطح پر پوری معرفت ہے، ادراک ہے، اور ہم جناب امیر کے ساتھ، ہم ابو الفضل عباس کی کل ولادت نہیں منا رہے، ہم جناب ابو الفضل عباس کی ولادت سے کچھ ہفتے پہلے سے ساتھ ہے جناب امیر کے، جب جناب امیر نے کہا تھا ابغلی امرأۃ ولدتہ الفحول تلد غلاما فارسا، عقیل ایک ایسی خاتون ڈھونڈو اچھے خاندان کی کہ جس کو بہادر سورماؤں نے جنم دیا ہو، اور ایک ایسا بچہ، ایک ایسی اولاد مجھے عطا کرے وہ خاتون کہ جو شہسوار ہو، شجاع ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، استقلال ہو، بہادری ہو، فتوت ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مجھ جیسی صفات کا حامل ہو میرے زمان۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت سورہ بقرہ کی 40ویں آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی، اس نعمت کو یاد کرو، یاد رکھو۔ اور اصولاً ہمارا خدا سے تعلق جو ہے وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے۔ سب سے پہلی نعمت اس کی وجود، پھر احساس، آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ چھونے کے لیے، زبان گفتگو اور چکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، یہ سب نعمتیں کہ جن کے ذریعے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا خدا سے تعلق ہے ہی نعمتوں کی بنیاد پر۔ اے بنی اسرائیل، خدا کی نعمت کو یاد کرو، نعمتی، میری اس ایک نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تمہیں دی انعام کے طور پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے اس کی تم پابندی کرو، وفاداری کرو، لہٰذا میں نے جو تم کو وعدہ دیا ہے میں بھی اس کی پابندی کروں گا۔ عجیب بات ہے، خدا، علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ خدا ہے ہمارا خدا،
خالق ہے، وہ ہمارے ساتھ برابری کا رابطہ رکھتا ہے، ہم اس کے غلاموں سے بھی کہیں ادنا درجے کے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ لین دین گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ چلاتا ہے. دیکھو تم یہ کرو تو میں بھی تمہیں یہ اچھی چیزیں دوں گا. اگر وہ نہ کہے کہ دیکھو نماز پڑھو میں تمہیں یہ دوں گا، نہ کہے کچھ نہیں دوں گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، کچھ نہیں دوں گا، ہم پر لازم تھا کہ ہم کرتے، اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. لیکن وہ کتنا رحیم و کریم خدا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو نعمت دی ہے بنی اسرائیل تم کو، اس کو یاد کرو، اور اوفو بعہدی، جو میں نے تم سے عہد لیا ہے اس کی پابندی کرو. اوفو وفا کرو، اوف بعہدکم، میں اپنے عہد کی جو تم کو دیا وفاداری کروں گا. عجیب، واقعاً یہ آیت عجیب ہے. خدا وہی لفظ جو اپنے بندوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، رحیم و کریم خدا وہی لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. خدا کہہ دیتا کہ اپنے عہد کی جو تم سے لیا پابندی کرو، تم مجھے رحیم و کریم پاؤ گے. خدا اس برابری پہ آ کر اپنے بندوں، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا، اوقات کیا، یہ رحمت خدا ہے، رحیمیت خدا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بزرگواری، کبریائی، عزت، کیا لفظ استعمال کروں. واقعاً امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر خدا گناہوں کو انجام دینے کے بعد عذاب کا وعدہ نہ کرتا یا نیکیوں کو انجام دینے کے بعد انعام دینے کا وعدہ نہ کرتا، تب بھی ہم پر لازم تھا کہ اس کی مسلسل عبادت کریں، اس کے احکامات کو مانیں، کیونکہ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر تو ادا کرنا چاہیے جو اس نے پہلے سے ہم کو دی ہیں. یہ امیر المومنین اور یہ آیت آپ کے سامنے. لہٰذا جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں لہذا نعمت. اب ایک مسئلہ یہ ہے، دنیا جہاں کے امام باڑوں میں یہ ہوتا ہے کم و بیش، کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ، اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، عام انسان ہیں. وہ یہ کہ تبرک کے سلسلے میں تبرک کا ایک احترام ہے. میں نے ایک تبرک لے لیا اور اگر مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تو مجھے ایسی جگہ پر اس کو رکھنا چاہیے کہ جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو. ہر جگہ پر بچے آتے ہیں، ہر جگہ پر بڑے آتے ہیں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، آپ بھی یہ، دنیا میں کہیں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو تبرک کا احترام اور یہ دنیا میں ہر جگہ سے مطلب جو 2 4 5 10 لوگ دنیا جہاں میں ہیں سن رہے ہیں اس بات کو، تو وہ سن رہے ہیں اس بات کو، ان کے لیے بھی ہے، سب جگہ دنیا والوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. قرآن ہر ایک کے لیے اترا، حدیث ہر ایک کے لیے ہیں کہ تبرک کا احترام کریں. اور اگر ہمیں لیتے وقت فرض کیجئے کہ ہم کہیں گئے، اب ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہمیں تبرک میں جو پیالے میں رکھا ہے یا پلیٹ میں تشتری میں رکھا بھی ہے، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، ہمیں شرم آئے گی. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا یہ چیز اٹھا لیجیے، ضائع ہو جائے گی. اب میں نے کھایا، اب مجھے پسند نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو آخر تک نہیں کھا سکتا، لیکن اسے رکھنا ایسی جگہ پہ چاہیے جا کر کہ وہ ضائع نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو. ایک بات. اور اگر میں نے چکھا، مجھے اس وقت دل نہیں چاہ رہا، گھر لے جاؤں، ریفریجریٹر ہے وہاں رکھ دیں، تو یہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے. اور دیکھیے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ تبرک لیا فرض کیجئے، اور ایک دفعہ بھولے سے، مجھے پتہ نہیں تھا، بوٹ اسٹینڈ پہ رکھ دیا، شو ریک پہ رکھ دیا، بھولے سے رکھ دیا، کوئی حرج نہیں، یہ میں بھی کر سکتا ہوں. اور لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں پر یہ ہو رہا ہے وہ بالکل فاسق ہے، فاجر ہے، جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہے. غلطیاں ہر ایک بھول کے قرآن مجید کی طرف نعوذ باللہ پیر کر سکتا ہے انسان، کوئی اس میں ایسی حرج نہیں ہے. انسان نماز پڑھنا بھول سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ ہم کس طرح سے کیا کریں. یہ بات یہاں پر آئی تو یہ بات میں کہتا چلوں. یہ بات دیکھیے کبھی کبھی انسان کو طیش اتنا آ رہا ہوتا ہے کسی بات پہ کہ وہ ائمہ کے بنے ہوئے فریم ورک کے مطابق ممبر پہ گفتگو نہیں کر سکتا، اور اس کا بھی خوف ہے، ادھر سے طیش ہے. وہ ہے کیا مسئلہ؟ درود بھیجیے محمد آل محمد پر. میں ایک رب دینے کے لیے ابھی آتا ہوں آیت پر، حضرت عباس کے سامنے گفتگو کروں، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ سے آج آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، سب اکٹھے ہیں اور سنی جا رہی گفتگو، تو دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا عزاداری کا کوئی دشمن نہیں ہے باہر سے. یہ ممبر میں خراب کروں گا عزاداری کو، آپ خراب کریں گے. آپ سے مطلب سننے والے سنانے والے بگاڑیں گے عزاداری کو. یاد رکھیے گا عزاداری میں جب بھی ایسی چیزیں آئیں، نئی نعرے آئیں فرش عزا پر کہ جن کا آپ کو اوریجن پتہ نہ ہو، چوکنے ہو جائیے کہ یہ آئے کہاں سے. ائمہ نے جتنی کڑی قید اور پابندی لگائی ہے
علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اتنی پابندی کسی چیز پر نہیں لگائی. یا کمیل خود عنا تکن منا، کمیل جو چاہیے ہم سے لو، ہم میں سے ہو جاؤ گے. سلمان فارسی اس وقت منا اہل البیت نہیں بنے جب اپنے ملک میں تھے، اس وقت منا اہل البیت بنے جب جناب امیر اور جناب نبی کریم اور جناب سیدہ کی غلامی کی، حسن حسین کو وہ احترام دیا، جو علم چاہیے تھا ان سے لیا. لہٰذا اس کو آپ سمجھیے. اور نوجوان ہمارے بڑے بہکتے ہیں اپنے جوش میں آ کر، وہ تعقل، وہ علم جو آئمہ نے جس کا ہم کو پابند کیا، اس سے باہر مت نکلنا. بڑے مزے سے نکلتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، یہ شاعر کی زبان ہے. میاں کچھ نہیں، جب دین کے اوپر ضربہ پڑ رہا ہو اور دین کی تعلیمات کو نقصان پہنچ رہا ہو تو یہاں پر شیخ مفید پہ اعتراض ہو جاتا ہے، شیخ صدوق پہ اعتراض کرتے ہیں، شیخ انصاری پر اعتراض ہو جاتا ہے، آغا خوئی پر، آغا بروجردی پر اعتراض ہو جاتا ہے. درس خارج میں آپ اور ہم ہیں کیا؟ لہٰذا اعتراض جو نہیں ہو سکتا وہ پہلے نبی کریم آخری حجت ابن الحسن. آپ مجھ پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ مرجع پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن دلیل پھر آپ کو سمجھائے گا کوئی تو سمجھنی ہوگی. اعتراض کرنے کا حق ہے. یہ ہم کو سکھایا چھٹے امام کے شاگردوں نے کہ چھٹے امام نے ایک بات بتائی، یا اپنا رسول اللہ بتائیے قرآن میں کہاں سے؟ یہاں سے. مولا اس پر تو یہ اعتراض ہو رہا ہے جو آپ نے استدلال کیا. وہ امام پر اعتراض نہیں کر رہا، اس سوال کے ذریعے وہ علم سیکھنا چاہ رہا ہے. بہرحال یاد رکھیے گا ایک چیز کو. لہٰذا ہم گئے، ہارن بجایا ہم نے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کھڑکی پہ وہ ایک جگہ آرڈر دیتے ہیں، آپ ایک جگہ ڈرائیو تھرو. یہ ڈرائیو تھرو کھانا کھاتے کھاتے ارے موت نہیں آ جائے گی تم کو؟ میاں تمہارے ہاتھ میں امام باڑہ آ گیا تو تم ہو کیا؟ تمیز سیکھو ذرا، عزاداری کی تہذیب سیکھو. فاطمہ کے فرزند کا تم نے تابوت کی شبیہ اسٹول پر رکھی اور تم کہنے لگے کہ ڈرائیو تھرو کرونا ہو جائے گا. اما اتنا ایمان کمزور ہے تو مر نہیں جاؤ گے نا؟ کیوں رکھا ہے تابوت؟ نہیں کوئی لوگ چومیں گے تو چوم کر کرونا کووڈ-19 منتقل ہوگا، تو مت رکھیے نا تابوت کو. بے ادب لوگ، بے ادبی کے ساتھ شعور نہیں آ رہا کہ گاڑی میں آ رہے ہیں، ہاتھ لگائے اور چلے گئے. اتنا ڈر رہے ہو اگر حسین ابن علی کے تابوت کی شبیہ سے مت آؤ عزاداری کرنے، کسی کو تمہاری عزاداری کی ضرورت نہیں ہے. نہ تمیز امام بارگاہ والوں کو. اب مولانا کہیں گے کہاں پر ہوا؟ کہیں پر کہاں ہوا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا کہاں ہوا ہے، بخدا مجھے نہیں، ہو سکتا ہے یہاں ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ ہوا ہے اور تصویر آئی. آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اب ذرا کہ تابوت رکھا ہوا ہے، گاڑی میں آئے چھوتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ کووڈ منتقل ہو جائے گا. اگر اس تابوت میں اتنا ڈر ہے تمہیں کہ کووڈ منتقل کر دے گا، جاؤ کربلا میں دیکھو جا کر اربعین پہ کیا ہوا تھا. لہٰذا اور نہ لوگوں کو تمیز ہے. اچھا یہ صاحب امام باڑے کے کیوں آرگنائزر بن گئے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا، اب یہ سیاہ و سفید کے مالک ہے، جو ہم کریں گے وہ ہوگا. تو لوگ سمجھائیں دنیا میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے آزاداری، یہ آزاداری دے کے جائیں گے اب اپنے بچوں کو، یہ ماتم دے کے جائیں گے اپنے بچوں کو، یہ تقدس دے کے جائیں گے. خدا کے لیے کچھ حیا کریں وہ لوگ جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، نعرہ تکبیر لگتا ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. یہ جو عصمت کا سلسلہ ہے نا، حدیث قصہ سے شروع ہوا ہے، اس عصمت کو قفل کیا ہے جبرائیل نے آ کر، آغاز کیا تھا رسول اللہ نے. جب بھی آپ دیکھیں نعرہ حیدری سے پہلے کسی بھی بہت بڑے عالم کے ساتھ دو طرح کے انحرافات آ رہے ہیں آپ کی عزاداری میں. سنیے غور سے، کیا عزاداری میں انحرافات آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے مرجع تقلید کا نام لے کے ماتم کریں. ہیں کوئی سڑی خپتی مرجع تقلید کا نام لے کے ماتم کر رہے ہیں. ارے حسین ابن روح کا لے کر نام ماتم نہیں کیا گیا، عثمان ابن سعید کا نام لے کے ماتم نہیں کیا گیا، سلمان فارسی کا نام لے کر ماتم نہیں کیا گیا. امام صادق کے سامنے جو مرثیہ پڑھنے آئے، جو منا اہل البیت ہے، جو جب چاہے شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ آپ اپنے مرجع تقلید کا نام لے کے نوحہ بنانے کا حق کس نے دیا ہے؟ باہر رکھیے ان چیزوں کو. مولانا مرجعیت کے مخالف ہیں، یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے ہم کیا ہیں، جو جانتے ہیں. مرجع تقلید کا بہت بڑا احترام ہے، حاکم شرع ہے، وہ جامع الشرائط ہے، اس کی بات آپ کو ماننی ہے، اس کے فتووں کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، آپ جا کے نجف جائیے گا اور اگر کبھی موقع ملے ملاقات کا، سرکار قبلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، ہم نے امام حسین کا نوحہ پڑھا، 2 بند آپ کے نام کے پڑھے. وہ کہے گا پاگل تو نہیں ہو تم، دیوانے تو نہیں ہو؟ کہاں میں، کہاں فرزند فاطمہ. واقعہ سنیے آپ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی. جب میں کہتا ہوں نا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، تو میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ نہیں سکتے آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں. رجال دیکھیے، کھنگالیے، فقہی استدلالات دیکھیے، شاگرد دیکھیے کون تھے. بہرحال مرجع کے گھر میں اندرونی اور بیرونی ہوتی تھی. بیرونی کا مطلب کیا ہے؟ بیرونی کا مطلب یہ کہ جہاں پہ مہمان آتے تھے بیچ میں ایک صحن ہوتا تھا، اور اس طرف صحن کے اس طرف گھر میں خواتین وغیرہ، 2 دروازے ہوتے تھے، پرانا طریقہ.
تو مجلس منعقد ہو رہی تھی، جشن کی تھی، قصیدہ خان قصیدے پڑھ رہے تھے آ کر. تو مرجع کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مرجعیت کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے، جو کسی شہر کا مرجع ہو، لوکل مرجع ہو کسی شہر کا، یا تمام دنیا کے مومنین کا مرجع ہو، جیسے آج کل 2-3 نام لیے جاتے ہیں. تو وہ مجلس جب 15-20 منٹ ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ، تب مرجع مجلس میں آتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، اس کی وجوہات ہیں، چھوڑیے اس کو. تو ایک صاحب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے آغا بروجردی اپنے اندرون خانہ سے نکلے اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں میلاد یا مجلس تک. اس نے کہا کہ امام زمانہ اور آغا بروجردی کے لیے صلوات. اس شخص نے یہ کہا. آغا بروجردی نے لاٹھی اپنی دروازے ماری، یہ کون بے ادب اور نامعقول انسان ہے، آئندہ سے میرے گھر میں داخل مت ہونے دینا کہ جس نے فرزند فاطمہ کے نام کے ساتھ میرا نام لیا. 2 انحرافات. پہلا انحراف، مرجع تقلید کو لے آؤ نوحوں میں ماتموں میں، غلط ہے، نہیں مانتے، برا لگتا ہے، کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہیے آپ، یہ بات سن لیجئے. دوسرا انحراف کیا ہے؟ دوسرا انحراف یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے صوفی قلندر درویش، سب کا احترام، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، مولا کی محبت کو عام کیا، مولا کی مدحت میں شعر کہے، جنت میں بڑا مقام ملے ان کو، مولا کائنات کے جوار میں رہیں، سیدان کی شفاعت کروائیں، امام حسین ان سے خوش ہوں. جو بھی قلندر درویش صوفی جن سے پنجتن راضی، جن سے وقت کا امام راضی، خدا ان کو بلند ترین درجہ عطا کرے، ان کے عمل اور قول سے اور عقیدے سے امام راضی. لیکن نعرہ حیدری قیامت تک کے لیے نعرہ حیدری رہنا چاہیے، کسی اور کا نام نہ آئے. یہ دونوں انحرافات کو روکنے کی کوشش کیجئے. آپ کا بچہ پریشان ہو جائے گا کہ امام 14 ہیں، ہمارے 12 ہیں، 15 ہیں، 25 ہیں، 20 ہیں، ہر ایک کا نام برابر کی اہمیت سے لیا جاتا ہے اور کسی کی روکنے کی ہمت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اور شعراء خلاف ہو جائیں گے. شعراء مطلب اگر آپ شاعر کہتے ہیں انیس دبیر، آل رضا، جمیل مظہری، جوش، اور جو 2-4 شاعر رہ گئے، تو سرکار دیکھیے، خیال کی نزاکت چاہیے، تصور کی گہرائی چاہیے، الفاظ کی دقت و تدقیق چاہیے، اور پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے. یوں ہی نہیں تھا کہ امام رضا نے فرمایا سید ہمیری کے قصیدے یاد کرو، یوں ہی نہیں تھا کہ جناب امام صادق نے کمیت کے لیے دعا کی، ابن سکیت کے لیے دعا کی، یوں ہی نہیں ہے کہ ہمارے علماء ابو فراز حمدانی کے اشعار کی تعریف کرتے ہیں، سید ہمیری کو عظمت دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی فریم میں رہتے تھے جو ائمہ نے معین کیا. امام کے کلام میں، امام کی باتوں میں، امام کی ذات میں جب بھی فکر انسانی داخل ہوگی، نجاست آئے گی. آپ تشریح کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 2 جگہ پر انحراف ہیں، 2 جگہ پر. اور یاد رکھیے یہ تو قصیدوں میں میوزک وغیرہ چلا ہے. مولانا آپ کا کس طرف اشارہ تھا؟ واللہ بخدا میں نے نہیں سنا. جب میں نے وہ بات کہی تھی مجھے نہیں پتا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. یہ جو اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ جو میوزک کے ساتھ قصیدہ پڑھ رہا ہے، خدا نخواستہ نہیں کہہ رہے ہم کہ یہ خدا نعوذ باللہ جہنمی ہے بیچارہ، اس کے دل میں محبت ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. آپ کا قدم نہیں پھسلتا کیا سڑک پہ؟ میرا قدم نہیں پھسلتا، میرے منہ سے بھی غلط بات نکل سکتی ممبر پہ، آپ بھی کوئی غلط بات کر سکتے ہیں. تو ہم اسی حد تک کہہ رہے ہیں بس کہ یہ غلط کام ہے. بقیہ نماز روزہ زیارت ہے، اس کی خدا اس کو قبول کرے، جناب سیدہ شفاعت کریں. ہم جہاں پر درد ہے مرہم پٹی وہاں پر کیجئے، اس سے آگے مت بڑھیے. یہ چیز غلط ہے. اچھا جرت ہے ہم میں، اپنے گھروں میں اپنے نوجوان بچیوں سے کہیں یہ میوزک والا نہیں سنو، مجبور ہے. بدل ما یتحلل ہے، کیا مطلب؟ گانا ہٹا، کچھ میوزک بھی ہو، مولا کا نام بھی آئے تاکہ جائز بھی ہو جائے، وہ بھی چل جائے گا. یاد رکھیے طہارت کو اپنے مقام پر باقی رکھنے کی کوشش کیجئے. طہارت کے سلسلے کا آغاز ہے جہاں پر امیر المومنین آئے، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ جبرائیل، یہ چاروں کے چاروں اجازت لے کر آئے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے. آپ کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے، اشعار پڑھے گئے، خوب توجہ کے ساتھ دیکھیے اس کو کہ کوئی غلط عقیدہ بن نہ جائے. لہٰذا دونوں غلط کام ہیں، دونوں منحرف ہیں. مرجع تقلید، کوئی بھی مرجع تقلید ہو، نجف کا ہو، قم کا ہو، مرحومین میں سے ہو، موجودین میں سے ہو، اس کے مقلد کم ہو زیادہ ہو، اگر اس کے نام کا نوحہ بنا اور آپ عزاداری کی اہمیت کو اس مرجع تقلید کے قول کو لا کر ثابت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سمجھے ہی نہیں کہ ہے کیا سلسلہ. مرجع عزاداری کی اہمیت کو پنجتن کے اقوال کے ذریعے ثابت کیجئے. حرام حلال کو پوچھئے مرجع سے. بہت باریک بات ہے یہ، اور آپ لوگ سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ، اور سمجھ رہے ہیں. لہٰذا یہ چیز اہم ہے بڑی. یقین کیجئے کس طرح سے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے یہاں سامنے میرے، وہاں پیچھے، اور یہاں خواتین اپنی ماؤں کی گودوں میں،
یہ بہت بڑی بات ہے. میں ان بچوں کو جب دیکھتا ہوں بڑے جم کے بیٹھے ہیں, میری باتیں خود میری اپنی سمجھ میں نہیں آتی کبھی کبھی, یہ بچے کیا سمجھیں گے, لیکن جم کے بیٹھے ہیں, سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ ان کی ماؤں اور باپوں کی تربیت ہے, یہ آپ کے والدین کی تربیت ہے. کس طرح سے خالصاً تن طہارت کو آپ تک منتقل کیا. دیکھو بیٹا, اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, ہمیں بچپن سے سکھایا گیا, آپ سب کو بچپن سے سکھایا گیا. محمد علی, فاطمہ, حسین و حسن, امام 12, معصوم 14, اور خدا کے نور سے بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد نہیں ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. لہٰذا اس چیز کو سمجھیے. اور جو چیزیں انحرافات جو آ رہے ہیں, میں نے کل بھی پرسوں کب بات کی تھی کہ جو غزلوں میں ہمارے مرثیوں میں, غزل سے مرثیوں میں آ گیا ناسے, شیخ اور وہ تمام کی تمام چیزیں, اس کا اب وہ قصیدوں میں آنے لگا. کس سے مخاطب ہیں وہ, اب آپس کا سر پھٹاول شروع ہو گیا. غزل میں ایک خاص طریقے سے آتا تھا, اور رفع سے صوفیہ سے سفر کرتا ہوا یہ مرثیوں میں قصیدوں میں آیا. اب وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مخاطب ہے کون. یہ ایک الگ گفتگو ہے پھر کبھی اس پر. آئیے آیت کی طرف, تاکہ گفتگو کو انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے میں تقریباً مکمل کر لیا جائے. یہ باتیں ضروری تھیں اور انتظار میں نے کیا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہو, تاکہ آپ اکثریت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوں اور توجہ کے ساتھ لوگ سنتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون. بنی اسرائیل, یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو, میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی. ایک نعمت ہے دی, اور اوف بعہدی اوفوا بعہدکم, اپنے اس عہد کی پابندی کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم, میں اپنے وعدے کی پابندی کروں گا. وایای فرحبون, دیکھو صرف مجھ سے ڈرتے رہنا. ولادت ہے ابوالفضل عباس کی. آیت میں نے یہ کیا پڑھی, تو سرکار ابوالفضل عباس کی شخصیت کو, جیسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, امام حسین آپ کو جب سمجھ میں آئیں گے, جب آپ کے سمجھ میں سکرات آئے گا, جب آپ کی سمجھ میں قبر کی پہلی رات آئے گی, جب غسل دیتے وقت, کفن دیتے وقت کا وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا, فشار قبر جب سمجھ میں آئے گا, تطایر کتب سمجھ میں آئے گا, نصب میزان ترازو جب لگایا جائے گا وہ سمجھ میں آئے گا, پل صراط سے گزرنا سمجھ میں آئے گا, جنت جہنم کی تقسیم, اور آخری مرحلہ حوض کوثر پر حسین ابن علی کے پدر بزرگوار کے دست شفقت و محبت سے جام کوثر پینا. یہ تمام مراحل سمجھ میں آئے تب حسین ابن علی کی طرف رخ کیجیے گا کہ حسین ابن علی وہاں اپنی کیا تجلی دکھائیں گے. یہاں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کشتی کے بارے میں آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, کل تم ہمارا, ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. لہذا اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے گا, مذاق اڑانے سے مت گھبرائیے گا. کشتی نوح سے پہلے یہ واقعہ موجود ہو چکا ہے, اور کشتی کی مثال کل آپ کے سامنے آئی. لہذا نعمت پروردگار عالم نے جو نعمت کہا وہ کس چیز کو کہا, ایک نعمت ہے میری, انعمت علیکم. کیا کہا, وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی. انعمت کا مطلب ہے انعام دیا, اس نعمت کا انعام دیا. ایک ہے اتمام نعمت, ایک ہے انعام نعمت, دونوں میں فرق ہے. اتمام نعمت کا مطلب یہ کہ اب اس سے بڑی کوئی نعمت باقی نہیں. انعام نعمت کا مطلب یہ کہ نعمت دی لیکن یہ سب سے بڑی نہیں. خوب توجہ کیجئے گا, جو اتمام نعمت کو کما حق کو ہو سمجھ لے اس کی معرفت کہاں پر, اور جو انعام نعمت کو سمجھے اس کی معرفت کہاں پر. لہٰذا اب یہاں سے ہم ابوالفضل عباس کی ذات کی معرفت کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں کہ ابوالفضل عباس نے جو چیز درک کی وہ انعام نعمت تھی یا اتمام نعمت. اب میں یہاں تک بات رک گئی, اب میں آخر میں پھر جوڑ دوں گا, آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں اور رہیں گے. واقعہ عقیل, ایک ایسی خاتون ڈھونڈو جو ان خصوصیات کی مالک ہو. اب آپ کو پتا ہے واقعہ. اچھا جناب امیر یا علی, آپ معجزہ تو دکھا سکتے ہیں, کسی بھی گھر کی ہو خاتون, مکے کے کسی گھر سے آ جائے, کہیں سے مدینے سے کیسی بھی ہو, آپ آ جائیے گا. آپ کے گھر میں بچہ جب ولادت ہوگی آپ کے بیٹے کی, تو آپ تو آسمان کے راستوں سے واقف ہیں, کوئی درود پڑھ کے کوئی دعا پڑھ کے پھونکتے رہیے گا, وہ بچہ بن جائے گا جو آپ کو چاہیے. تو شاید مولا علی جواب نے, دیکھو تم انبیاء کے طور طریقے نہیں سمجھے, نہج البلاغہ میں تم نے ہمارا جملہ نہیں پڑھا
کہ یہ سنت خدا کہ خدا انبیاء اور اولیاء کو ہمیشہ اس خاندان سے نکال کر لاتا ہے کہ جو طیب و طاہر ہوں. خوب توجہ کیجیے گا. مولا علی شاید یہ جواب دیں کہ نہ تراشیدہ ہیرا ہمارے ہاتھوں میں دو, ہم اسے تراش کر قابل قیمت کی حدود سے باہر نکال دیں گے. وہ نہ تراشیدہ ہیرا جو 10, 15, 20 ہزار روپے کا ہو, جس کی کوئی قیمت نہ ہو, ہم اس کو اس طرح سے تراشیں گے کہ اسے آسمان کی بلندیوں سے زیادہ عروج دے دیں گے, اور اس کے اندر اپنی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر کوئلہ تم دو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں, تو علی جتنا خوبصورت تراشنے کوئلہ رہے گا. معجزہ دکھائیں علی تو بات الگ ہے, لیکن اگر معجزہ دکھاتے تو سمجھ میں یہ کیسے آتا کہ خاندانوں کی بنیادی طہارت کی بھی حقیقت ہے. ارے مکے کے کسی گھر کی جہاں کواڑ 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے, کوئی بھی آ جاتا, وہاں سے معجزہ دکھانا تھا, تو خاندانوں کی طہارت کیسے پتہ چلتی؟ ابراہیم اور اسماعیل کے خون کی عظمت کیسے پتہ چلتی؟ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے خون کی عظمت کیسے پتہ چلتی؟ کہاں پتہ چلتا کہ جلال ہاشمی کہاں پر ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں دو تو وہ ہیرا جس کو کوئی تراش نہ سکے ہم تراشیں گے. یعنی اے عقیل, جا کر ایسی خاتون کو ڈھونڈو کہ جو ہمیں ایسی اولاد دے کہ جس کے اندر غیرت ہو, بہادری ہو, شجاعت ہو, بنیادی استعداد ہو. جب وہ بیت علی ابن ابی طالب میں آئے, جس کی رگوں میں علی کا خون لے کر جب وہ اس دنیا میں آئے, تو پھر جب علی انہیں تراشے گا تو پھر ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ چھٹے اور پانچویں امام احترام کریں گے, زینب احترام کریں گی, حسن حسین احترام کریں گے, اور صاحب اللواء علمدار کربلا وہ بنے گا. یعنی ابو الفضل عباس کی زندگی کی داستان صلاحیت اور فعلیت کی ہے. کیا مطلب؟ صلاحیت لے کر آئے تھے ننیال سے, صلاحیت کو مرحلہ کمال تک پہنچایا ددیال نے. اچھا, سارا مسئلہ ہے ہی اسلام کا ننیال اور ددیال کا. آپ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں, ہم اپنے گھر کی باتیں تو آپ سے نہیں کہہ سکتے سب کھل کے. تو سرکار سلسلہ یہ ہے کہ کہیں جناب امیر المومنین کا بھانجا تھا ایک. اچھا, آپ کہیں خوش ہو کے سنا تو ذرا یہ سن لیجئے. اچھا, جتنی دفعہ ہنسیں گے 5 منٹ بڑھتے جائیں گے, یاد رکھیے گا. یہ حبیرہ مخزومی, میرے ماموں. کون ماموں؟ علی بن ابی طالب. خالی قالا خالی قضا رأیت خالی فلاں, اس طرح کی باتیں کرتا تھا ماموں. ایک دفعہ کسی دربار میں گیا, وہ مولا کی شہادت کے بعد, تو دربار میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ من الذی صرف عن ابیک الی خالک, یہ کیا ہر وقت ماموں لگا رکھا ہے؟ باپ کو بھول کے ماموں کی بات کیوں کرتا ہے تو؟ علی کی بات کیوں کرتا ہے؟ اپنے باپ کی بات کر. اس نے کہا لو کان لک خال مثل خالی لنصیت ابا, اگر میرے ماموں کی طرح تیرا بھی کوئی ماموں ہوتا تو اپنے باپ کو بھول جاتا. اچھا, شکر جناب عقیل دربار میں نہیں تھے. کہتے بھولنا تو اس پر موقوف ہے نا کہ آپ کو کچھ مطلب. تو سرکار یہ تو سارا قصہ کہیں ننیال کا ہے, کہیں ددیال کا ہے. لیکن ایک ننیال ددیال ایسا ہے کہ ننیال میں جائیں تب بھی نور کی بوچھاڑ ہے, ددیال میں جائیں اور وہ گھر سوائے فاطمہ زہرا کے گھر کے علاوہ کچھ نہیں. آپ ننیال کو دیکھیے تو سیدہ, ددیال کو دیکھیے تو امیر المومنین, اور پھر شجرہ ہاشمیہ. لہٰذا لیکن ایک طہارت ہوتی ہے جو اتباع کے ذریعے آتی ہے, پیروی کے ذریعے آتی ہے, محبت کے ذریعے آتی ہے, جناب امیر کی ولایت کو دل میں رکھ کر آتی ہے. یہ اتباع اگر بلند ترین مقام پر چلی جائے, منا اہل البیت. دیکھیں باتوں سے کچھ, میں 4 گھنٹے اور تقریر کرتا رہوں بیٹھ کے, کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہم اس کو لے کر عمل کے مقام پر نہ آئے, طہارتوں کو عمل کے ذریعے حاصل کرنا نہ سیکھیں. کہا کہ ایسی خاتون لاؤ. لہٰذا 27 ہجری کو ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی. کہاں پر؟ بیت الشرف میں جناب امیر المومنین کے. اب یہاں پر بات اگر آ گئی, اور میں نے آپ کے سامنے نا تراشیدہ اور تراشیدہ ہیرے کی بات کر لی, تو اب چلیے ذرا اس بات کی طرف, اسی آیت کی طرف, کہ وہ شخص خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں. ابھی جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے, انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری ایک نعمت ہے, اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر عطا کی, اور تم اپنے عہد کو, اپنے وعدے کو کی وفا کرو, میں اپنے وعدے کی تمہارے ساتھ جو کیا اس کی وفا کروں گا. یہ بات ہو گئی ختم. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا, ایک ہے انعام نعمت, ایک ہے اتمام نعمت. انعام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نعمت آپ کو دی,
آنکھوں کی نعمت ہم سب کے پاس ہے، لیکن ایک آنکھ ایسی ہے کہ جو عرش کے راستوں کو دیکھ لیتی ہے. اب یہ ہے اتمام نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اس کے پاس. ایک شخص ہے جو دنیا میں مال و دولت تقسیم کرتا ہے، ایک ہے جو آخرت میں جنت جہنم تقسیم کرے گا. تقسیم دونوں کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن وہ ثواب اور گناہ سے بہت آخر کی چیز ہے کہ پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دے، جہنم دے. اب یہ بھی یہ اتمام نعمت ہے. تو درجہ کس کا بلند ہے؟ جو انعام نعمت کو سمجھے یا اتمام نعمت کو سمجھے؟ آپ بلند ترین نعمت کو جو سمجھے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے نا. جو صرف نعمت کو سمجھے اس کا درجہ بلند نہیں ہے. لہٰذا اب اگر چلیں ہم ابو الفضل عباس کے پاس، تو ابو الفضل عباس کس کی آغوش میں پلے بڑھے، کہاں پر ہوا؟ اب یہ جملہ سن لیجیے، آپ نے بی بی ام البنین کی وفات کے دن سنا تھا. جب رشتہ گیا تو کہا کہ رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اور ابو طالب کے گھرانے سے. کہا کس کا؟ کہا کہ ام البنین کے پدر گرامی نے کہا اپنی زوجہ سے، ابو الفضل عباس کی نانی سے اور اپنی بیٹی یعنی جناب ام البنین سے، کہ آیا ہے فلال الکتائب، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب، امیر المومنین علی بن ابی طالب. لہٰذا معرفت پہلے سے موجود ہے کہ جو جناب امیر کا تذکرہ نانا اس انداز سے کر رہا ہے، فلال الکتائب، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب، تو اس کا مطلب ہے کہ معرفت پہلے سے موجود تھی. کس چیز کی معرفت؟ انعام نعمت کی یا اتمام نعمت کی؟ یہ ابو الفضل عباس کے نانا کی بات ہو رہی ہے. نانا کون ہے؟ نانا امیر المومنین کے گھر میں نہیں پلے بڑھے، نانا جوف کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، نانا ابو طالب کے بیٹے نہیں ہیں، نانا فاطمہ بنت اسد کے بیٹے نہیں ہیں، نانا علی بن ابی طالب کے پروردہ نہیں ہیں، لیکن محبت ہے. تو اتمام نعمت قرآن میں جو قرآن نے ذکر کیا وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب. آپ پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ جو اتمام نعمت ہوا چل چلاتی دوپہر میں 18 ذی الحج کے دن، جو اس کا ادراک رکھے اس کا مرتبہ بلند ہے، یا جو انعام نعمت کا ادراک کرے اس کا مرتبہ بلند ہے؟ لہٰذا ابھی ابو الفضل عباس کے گھر میں ام البنین آئی نہیں ہیں، ابھی جناب ابو الفضل عباس آغوش ام البنین میں تشریف نہیں لائے ہیں. ننیال، میں نے کہا ننیال ددیال کا ہی سلسلہ ہے سارا. ننیال میں جناب امیر المومنین کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے، فلال الکتائب، مظہر العجائب، امام المشارق والمغارب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو یہ گھرانہ اتمام نعمت سے واقف ہے، رہتا ہے ریگستان میں، لیکن محبت کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے اس گھر کے ساتھ جس کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں. جب مرحلہ یہ ہے تو اب یہ بی بی جب علی ابن ابی طالب کے دامان تربیت میں آئیں گی تو پھر اس کے بعد اتمام نعمت کی مزید معرفت کے مرحلے طے ہوں گے. اور جب یہ فرزند اس گھر میں جنم لے گا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے 3 نگاہیں ایسی ہیں کہ جو آئے تطہیر میں شامل، چادر تطہیر میں شامل، 2 نگاہیں حسن کی، 2 حسین کی، 2 جناب امیر کی، اور وارث تطہیر جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب ان 4 ہستیوں کی نگاہوں کے سامنے ابو الفضل عباس ام البنین کے وجود مبارک سے متولد ہو کر آغوش میں آئیں گے تو ایک طرف سے تو توجہ تربیت علی ابن ابی طالب ہے، دوسری طرف سے ننیال کی طہارت ہے. تو اب جو معرفت ابو الفضل عباس پائیں گے اتمام نعمت کی، اب وہ نعمت نہیں ہے جس مرحلے پر بنو اسرائیل کے بڑے بڑے عابد و زاہد تھے. بنو اسرائیل کے عابد اور زاہد آ کر پانی بھرے ابو الفضل عباس کے سامنے، کیونکہ وہ مرحلہ انعام نعمت پر ہیں. ابو الفضل عباس اتمام نعمت کے دسترخوان پر بیٹھا ہے. ایک جملہ اور سنیے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یاد رکھو، یاد کرو، ذہن میں رکھنا، بھول مت جانا ہے بنی اسرائیل جو نعمت ہم نے تم کو دی. ابو الفضل عباس کیوں بھولیں گے؟ ارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عباس ابن علی ابن ابی طالب.
صبح دسترخوان پر بابا سامنے، دوپہر کو دسترخوان پر بابا سامنے، مسجد کوفہ میں بابا کے ساتھ، شام کو بابا سامنے، نماز تہجد کے لیے بابا ہیں تو موجود، مغرب کی نماز کے لیے ہیں تو بابا موجود. یعنی وہ نعمت کہ جس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ یاد رکھنا، ابو الفضل عباس بھولے کب تھے جو یاد رکھتے، سامنے ہیں بابا. اور دوسری بات یہ کہ وہ نعمت تھی، یہ اتمام نعمت ہے. اور اچھا اب آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اب آپ کا حق بنتا ہے یہ جملہ بھی آپ سنتے جائیے ورنہ میں بات کو آگے بڑھا دیتا. اتمام نعمت ایک آپ پر ہے، فرشتہ آگے کا جبرائیل بھائی آپ پر نعمت پوری کر دی گئی اور آپ کو یہ چیزیں دے دی گئیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اتمام نعمت ہے. مجھ سے کہے ایک دفعہ آ کر کہے، فرض کیجئے کسی بہت بڑے عالم سے، فقیہ سے، مفسر سے، آپ پر یہ نعمت پوری کر دی گئی. ایک دفعہ اس شخص سے، اس ذات سے آ کر فرشتہ کہے کہ حبیب ان سے کہو تمہارا وجود ان کے پاس تھا، حبیب قرآن آ چکا تھا، تمہارے بعد کسی کی نبوت نہیں آئے گی، لیکن آج جو 18 ذی الحجہ کو چلچلاتی دوپہر میں اتمام نعمت ہو رہا ہے نا، یہ وہ اتمام نعمت نہیں ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہوتا، یہ نبی کے صدقے سے اتمام نعمت ہوا ہے. تو اب اس نعمت کا مرتبہ ہوگا کہاں پر؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ غدیر کی طرف ہماری گفتگو جا رہی ہے، تو غدیر کے دن بھی آپ یہی جشن سن دیجیے گا. اگر تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ابو الفضل عباس کو غدیر صاحب جدا کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ ابو الفضل عباس کا مرحلہ، ایک مرحلہ یہ طے ہو گیا گفتگو کا. اب چلیے جا کر، بہت تھکایا آپ کو، اور اب چلیے زیارت کی طرف. اس بات کو سامنے رکھ کر ابو الفضل عباس کی زیارت کے اندر دو حصے ہیں. چھٹے امام ابو حمزہ صومالی اور نقل کیا ہے شیخ توسی نے اس روایت کو، اور شیخ عباس قومی مفاتی میں لائیں کہ ابو الفضل عباس کی زیارت کے اندر دو، یہ ان کے جملے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. زیارت اس طرح سے نہیں ہے. ایک تو ہے جو خود ابو الفضل عباس کے فضائل پر چھٹے امام نے گفتگو فرمائی ہے، اور ایک وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ہے تو زیارت ابو الفضل عباس کی، لیکن تمام فضائل جناب امیر کے ہیں. اچھا جناب امیر فضائل، تو پھر آپ سے کیا تعلق مولا عباس؟ آپ سے کیا تعلق؟ تعلق یہ کہ جو فضائل وہاں تھے نا مرحلہ عصمت پر، یہاں مرحلہ اتباعت اور طاعت پر آ چکے ہیں. اچھا یبن اول القوم اسلامہ، اے ابو الفضل عباس آپ اس کے بیٹے ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے مرحلے پر ہیں. آپ اس کے بیٹے ہیں جس نے سب سے زیادہ رسول خدا کی ذات کے سلسلے میں رسول خدا کا خیال رکھا. وَأَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، آپ اس کے بیٹے ہیں جس نے خدا کے امر کو برپا کرنے کے لیے سب سے مضبوط اور مستحکم طریقے سے قیام کیا. آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے سب سے بہترین طریقے سے دین پر عمل کیا. آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کے بیٹے، تمام کی تمام خصوصیات. یہ ایک مرحلہ ابو الفضل عباس کا. یعنی یہ جو ہیرا آیا تھا نا ترشنے کے لیے امیر المومنین کی ذات میں، امیر المومنین نے اس کو اس طرح سے تراشا کہ اب عکس امیر المومنین اس میں نظر آ رہا ہے، صورت امیر المومنین اس میں نظر آ رہی ہے. یہ ہے ابو الفضل عباس کی شخصیت اور ذات. لہٰذا یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں کہ آپ ابو الفضل عباس سے ایک جملہ دکھا دیجیے مجھے. 27 ہجری کو پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں شہید ہو گئے، 33 برس کی عمر ہے، اور 13 برس کے تھے جناب امیر دنیا سے تشریف لے گئے، 23 برس کے تھے امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے شہید ہو گئے، 33 برس کے تھے امام حسین کی شہادت ہوئی. ابو الفضل عباس بھی کچھ منٹ پہلے، کچھ لمحوں پہلے شہید ہوئے. تو ان 33 برسوں میں آپ ابو الفضل عباس کے 33 جملے بھی نہیں نکال سکتے، 3 جملے نہیں نکال سکتے. اچھا خطبہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں حضرت عباس کا خطبہ، اس کے درمیان محققین کے درمیان بحث ہے کہ یہ خطبہ ابو الفضل عباس کا ہے کہ نہیں ہے. ان کی جو ایک دلیل ہے وہ یہ کہ جو فصاحت و بلاغت ہے اس کی، یہ شان ابو الفضل عباس نہیں ہے. دیکھیے اردو، ہندی، سنسکرت، پاکستان، انڈیا کا کوئی مورخ ذاکر اپنے الفاظ سے ڈکشنری کھول کے اس کی فصاحت کو طے کرے تو جتنی آپ کی عربی کی اوقات اتنی آپ کی جانچ کی اوقات. اس کو بات کیجئے، جب لے کر جائیے، جب جا کر سید رضی، سید مرتضیٰ اس کو تولیں، اس کو جا کر کوئی فصیح و بلیغ تولے، اس کو جا کر ابو علاء معری تولے، اس کو جا کر متنبی تولے، وہاں پر ادبا کی محفل میں اگر تولا جائے تو پھر بات ہوتی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے پیمانوں پر. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیا یا دیا، لیکن اتنا زیادہ زبردستی اس پہ اصرار مت کیجئے کہ یہ مولا کا خطبہ ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہ ہو، لیکن محققین کہتے ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت اس کے اندر ہے، جو انتخاب لغت ہے، وہ علی بن ابی طالب کے فرزند کے شاہن شان نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک بات سمجھیے آپ.
مولانا آپ خطبے کا انکار کر رہے ہیں. میں انکار نہیں کر رہا, آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مولانا مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ مولانا خطبے کا بھی ذکر کریں. بھائی نہیں کر سکتا میں خطبے کا ذکر جب تک آپ کو یقین, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جو درجہ ابو الفضل عباس کے شائن شان ہونا چاہیے, اس میں وہ رنگ نہیں ہے, وہ صبغہ نہیں ہے کہ جو ائمہ کی فصاحت و بلاغت کا, محققین کہہ رہے ہیں جو فصاحت و بلاغت پہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, یہ مولا عباس کی منقصت نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے کہ اس چیز کو ابو الفضل عباس سے نسبت دیجئے جو شان کے لائق ہو. لہذا ابو الفضل عباس, اب یہاں پر بات آ گئی تو اب اس بات کو کہ ادراک نعمت کیا تھا ابو الفضل عباس کا, اس کو سنیے. اب چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو سلام اور زیارت انبیاء کا, شہداء کا, صدیقین کا, صالحین کا, ملائکہ مقربین کا, خدا کا سلام, اللہ خدا کا سلام, فیما تغدو و تروح, صبح شام مولا عباس آپ پر سلام ہو. اب اس کے بعد واشہد انکا اشہد لکا, اے مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحت, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سر تسلیم خم تھا. تصدیق اردو کا لفظ ہے, آپ جانتے ہیں, تصدیق کیا آپ نے. پھر اس کے بعد وفا کیا آپ نے, والنصیحہ, نصیحہ وہی اردو کی نصیحت, امام حسین کے ساتھ نصیحت کی, لیکن یہ اس معنوں میں نہیں ہے جو اس معنوں میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نصیحت یعنی خلوص کے جذبات کے ساتھ, یوں سمجھیے آسان الفاظ میں, اپنے آپ کو بھول کر جس کے ذریعے آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کو یاد رکھنا, اپنے کو بھول جانا. اشہد لکا بالتسلیم والوفاء والتصدیق والنصیحت, نصیحت, وفا, تسلیم, تصدیق, یہ چار مرحلے ابو الفضل عباس کے. یہ چاروں مرحلے کس بات کے ہیں؟ کہ ابو الفضل عباس کے وجود میں غدیر تھی تو کہاں تک تھی؟ سارا سلسلہ ہی غدیر کا ہے, سارا سلسلہ غدیر کا ہے. اچھا میں گواہی دیتا ہوں ان چار چیزوں کی. یہ جو آپ نے وفا کی مولا عباس, اور نصیحت کی, اور تصدیق کی, اور تسلیم, سر کو جھکا دیا, یہ کس لیے کیا؟ لخلف النبی المرسل, نبی کے اس بیٹے سے کیا کہ جو نبی کا سچا جانشین تھا. یہ سچا اور بہترین جانشین کیوں میں لفظ استعمال کیا؟ خلف کا لفظ آیا ہے. خلف جب بھی آتا ہے بعض جگہ میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں اس بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ کی آبرو کو برقرار رکھے. نا خلف اور خلف اردو میں کہتے ہیں. لخلف نبی مرسل, ہو سکتا ہے کہ یہ توجیہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میں نے اس لیے بتا دیا, کسی کے کوئی اگر کہ نہیں مولانا آپ کی بات غلط ہے تو مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. بہرحال یہ چیز میں نے دیکھی, آپ کے سامنے بتائی, اگر پسند نہیں آ رہی آپ کو چھوڑ دیجئے. لیکن خلف یعنی بیٹا, ان نبی المرسل, کس کے بیٹے کی؟ نبی کے بیٹے کی. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ابو الفضل عباس درک کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ حسین نبی کا بیٹا ہے. آپ کہیں مولانا یہ کوئی ایسی, سب مانتے ہیں سرکار, یہ آپ آج 1400 سال کے بعد مان رہے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا, ابھی ابو الفضل عباس کی جو بلندی ہے زیارات کی روشنی میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو الفضل عباس یہ تو حر بھی مانتے ہیں, یہ تو زہر قین بھی مانتے ہیں, یہ تو مسلم ابن اوسجہ بھی مانتے ہیں. لخلف نبی المرسل, پہلا مرحلہ وفا, تسلیم, تصدیق, نصیحت. یہ کس کے لیے تھی ابو الفضل عباس صاحب کی؟ خلف نبی المرسل. والسبط المنتجب, اور اس نواسے کے لیے تھی جس کو بڑی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ خدا نے, نبی نے منتخب کیا, کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. والدلیل العالم, یہ وہ رہنما ہے جو پورے علم کے ساتھ حسین رہنمائی کرتا ہے. والمبلغ, اور یہ وہ ہے, والوصی المبلغ, یہ وہ پیغام پہنچانے والا ہے حسین, رسول کا. آپ بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں رسول کا. بھائی رسول نے کہا نماز پڑھی, آپ نے پہنچا دیا پیغام؟ نہیں. والوصی المبلغ, یہ وہ پیغام پہنچانے والا ہے کہ جس کو رسول خدا نے بذات خود وصیت کی ہے, اور وصیت رسول خدا کی امام حسین تک آئی ہے. یعنی وہ تمام کے تمام چیزیں کہ جو امامت کے لیے اہم ہیں, ابو الفضل عباس ان کا ادراک رکھتے ہیں اور درک رکھتے ہیں. کتنا درک رکھتے ہیں ابھی یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, ذرا سا اور مزید حوصلہ کیجئے. والدلیل والمظلوم المحتزم, اور وہ مظلوم نواسا کہ جس کو ہر طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور جس کو کچلا جا رہا تھا ظلم کے لیے. یہ بات یہاں تک آپ نے سمجھ لی. اور اب اس کے بعد آپ آئیے دیکھیے جو جملہ ہے, ہمیشہ میں نے کہا لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات, اے عباس آپ کے اور فرات کے درمیان جو حائل ہوا اس پر لعنت. یعنی قتل نہیں کیا عباس کو, زخم نہیں لگایا. ابو الفضل عباس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی رفتار سست پڑی ہے کسی شخص کی وجہ سے. وہ آیا گھوڑا لے کر, مولا نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو کھینچا کہ یہ گزر جائے تو پھر میں جاؤں پانی بھرنے.
ختم ہو گئی بات، لعنت ہے اس پر. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، لعنت ہے اس پر جو آپ کی حرمت کو ہلکا سمجھے، خفیف سمجھے. وَجَهِلَ بِحَقِّكَ، اور آپ کے حق کے سلسلے میں نادانی کا مظاہرہ کرے. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ فرش اعضاء پر اگر کسی کا بھی نام آئے کہ جو 14 معصومین سے ہٹ کر ہے، فرش اعضاء پر کسی کا نام آئے، وہ بہت بڑا کسی بھی مرحلے پر ہے، یاد رکھیے یہاں پر حق کے ابو الفضل عباس ہے، یہاں پر حق کے حسین ابن علی ہے، یہاں پر حق کے حضرت حجت ابن الحسن ہے. جتنی چیزیں ہیں یہاں پر آپ کا لین دین، آپ کا تعلق، آپ کا ارتباط اور اتصال پنجتن سے، 12 اماموں سے، 14 معصومین سے. لہٰذا یہاں تک یہ بات ختم ہوئی. اور اس کے بعد اب کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ دیکھو ابو الفضل عباس کے بارے میں کہ پروردگار حضرت ابو الفضل عباس کو وہ جزا عطا فرما. کون سی جزا؟ افضل الجزا و اوفر الجزا و اکثر الجزا. اکثر یعنی کوانٹٹی، اوفر یعنی وافر مقدار میں، یعنی کبھی کم نہ ہو. افضل الجزا جس کی فضیلت بلند ہو. کس بنیاد پر؟ بما صبرتا واحتسبتا واعنتا. 3 جملے ہیں یہ. مولا عباس اس وجہ سے یہ جزا دے آپ کو خدا جو آپ نے صبر کیا، احتساب کیا اور مدد کی. صبر کا مطلب کیا ہے؟ تکلیفوں پر صبر کرنا. احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کام میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، آسان الفاظ میں بتاؤں بغیر عربی ڈکشنری کی پیچیدگیوں میں الجھائے ہوئے آپ کو، احتساب کا مطلب کیا ہے؟ امیر سید الشہداء نے جملہ کہا ہے، انما احتسبت عنائی علی اللہ. میں اپنے ساتھیوں کے جو قتل ہوئے نا کربلا میں میرے، یہ میں نے خدا کے حساب میں رکھے. کیا مطلب خدا کے حساب میں رکھے؟ یعنی خدا کے حساب میں رکھنے کا مطلب یہ پروردگار میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کربلا کے میدان میں، یہ حسین کے ساتھ ہوا ہے نا، میں حسین کے ساتھ تھا، تو پروردگار یہ تو جانتا ہے کیا ہوا ہے. مجھے اس کا دیکھیں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے مولانا آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ابو الفضل عباس کو علم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. نہیں، آسان ترین لفظ کیا ہے تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے. احتسبتا یعنی آپ نے وہ تمام کی تمام تکلیفیں خدا کے حساب میں رکھ دی. خدا جو تیرا جی چاہے اب ان کے ساتھ کرے، یعنی پلٹ کر اپنے نیک کاموں کی طرف نہ دیکھنا. بازو کٹوائے، آنکھوں میں تیر ہے، سر چکنا چور ہو گیا، پورا جسد مبارک پر زخم ہے. احتسب تو خدایا پروردگار تیری بارگاہ میں، کیونکہ وَأَعَنْتَ اور مدد کی آپ نے. کس کی مدد کی؟ حسین ابن علی کی. یہاں پر حسین ابن علی کی مدد. اب ایک اور مرحلہ اوپر آئیے ابو الفضل عباس کا. آپ بھائی تو ہیں، فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي. آپ وہ بھائی ہیں حسین کے جو مواسی ہیں. مواسی کا مطلب کیا ہے؟ مواسی کا مطلب یہ کہ کوئی جب غم کی کیفیت میں ہو اور آپ اس کے ساتھ جا کر ایسا کام کریں کہ اس کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے. ایک دفعہ ہے مدد کرنا حسین کی، اور ایک دفعہ حسین کے ساتھ یہ کام کرنا کہ مولا حسین کے دل پر جو غم کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. کیا مطلب حسین کے دل پر؟ حسین کے دل پر بوجھ یہ ہے کہ رسول خدا کی بیٹیاں موجود ہیں. حسین کے دل پر بوجھ یہ ہے کہ رسول کے خدا کی نواسیاں پوتیاں پیاسی ہیں. حسین کے دل پر بوجھ یہ ہے، تمام کے تمام بوجھ جو زیارت عاشورہ جس کی طرف اشارہ کرتی ہے. ابو الفضل عباس کی کیفیت یہ ہے کہ جب حسین عباس کو دیکھتے ہیں تو دل سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. آپ اس سے آگے کیا بتائیں گے؟ حسین ابن علی کون؟ حسین ابن علی کون؟ حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ. وعلیکم السلام یہ قرۃ عینی و ثمرۃ فوادی. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ وعلیکم السلام یا شافع امتی. یعنی پوری امت رسول خدا کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب عباس کی طرف دیکھتا ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ آپ عباس کا نوحہ پڑھتے ہیں، مولا عباس کا، مولا عباس کی نظر علم پہ جا کے سر رکھا، 4 گریے کیا، ماتم فریادی نوحہ، مولا کی زیارت پڑھی، مولا کے مصائب پڑھے، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. مسئلہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ کا دل مولا حسین کی برکتوں کی نگاہوں میں ہے. مولا حسین عالم غیب سے فرما رہے ہیں بھائی جب ہمارا دل کا بوجھ دیکھ کے عباس کو ہلکا ہو جاتا ہے، تم تو ہمارے شیعہ ہو نا، ہمارے چاہنے والے ہو، تو مدد مانگو عباس سے. اور ابو الفضل عباس سے مدد مانگیے، امام زمانہ سے مدد مانگیے حضرت عباس کی قسم دے کر، امام زمانہ سے مدد مانگیے مولا عباس کی کا واسطہ دے کر. بہرحال فنعم الاخ المواسی. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے بڑا عجیب کہ جو آخری دعا ہے کہ جب زیارت کرو، اب وہ کیسے کہ قبر پر اپنے آپ کو گرا دو، زری پر اپنے بوسا دو اور کس طرح سے جاؤ، وہ مراحل آپ مفاتیح میں پڑھ لیجئے گا. اب جو آخری دعا ہے زیارت کی مولا عباس کے، وہاں پر ایک عجیب جملہ ہے کہ جو مولا عباس کی زیارت کے سلسلے میں ہے کہ جب وداع کرنے جائیں، الوداع کے لیے جائیں، یعنی جب آپ خدا حافظی کے لیے آخری زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں جائیے اور جا کر وہاں یہ پڑھیے کہ رزقنی اللہ ابداً زیارتکم ابدا ما بقیتو.
مولا عباس خدا مجھے آپ کی زیارت نصیب فرماتا رہے جب تک کہ میں زندہ ہوں. یہ جو جملہ ہے نا، یہ ائمہ کے بعد اگر ملتا ہے بخدا مولا عباس عجیب جملہ ہے. یعنی یہ شہزادہ ہے کس مرحلے پر؟ اب میں کہاں پہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روایات کو دیکھتے ہوئے کس مرحلے پر، اگرچہ امام نہیں ہے لیکن پنجتن سے امام حسین سے کس مرحلے پر عباس جدا ہیں، وہ مرحلہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اس طرح سے جڑے ہوئی ہے روح ہے ابو الفضل عباس. رزقنی اللہ زیارتکم ابدا ما بقیت. اب ایک الگ مسئلہ ہے. ایک چیز ہے ہمارے یہاں 14 معصومین 12 اماموں کے ماننے والوں کی یہاں کہ جنت میں تو چلے گئے، رسول خدا کو نہ پہچان پائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جنت نہیں چاہیے. یہ دعاؤں میں مسلسل ملتا ہے کہ مجھے میرے ائمہ کی صورت سے آشنا کروا خدا، مجھے رسول اللہ کی صورت کا دیدار کروا، میں امیر المومنین کو پہچانوں، میں رسول اللہ کو پہچانوں. یہ چیزیں ملتی ہیں. اب یہ چیز الوداعی زیارت میں مولا عباس کی ہے. وہاں پر کیا جملہ آ رہا ہے کہ عرف بینی و بین رسولک و بینہ فی الجنان. پروردگار مجھے رسول خدا کے چہرے کی معرفت عطا کر، میں دیکھ کے پہچان سکوں یہ میرا رسول جنت میں میرے سامنے سے گزرا. یہ میرے الفاظ ہیں آسان کرنے کے لیے. پروردگار جنت میں پہنچ گئے، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ سرکار آپ کا اور حضرات سے فرق یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں جنت میں پہنچ جائیں. آپ اتنی عجیب لوگ ہیں، آپ عجیب قوم ہیں کہ آپ کو جنت میں جا کے بھی چین نہیں ہے، وہاں پر بھی پنجتن کو آپ ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ در حقیقت آپ کی جنت ہے ہی پنجتن، آپ کی جنت ہے چاردہ معصوم. لہذا وَعَرِّفْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بَيْنَ رَسُولِكَ. پروردگار میں نے عباس کو تو دیکھا نہیں ہے، میں جب جنت میں جاؤں تو مولا عباس کے چہرے کی مجھے آشنائی کر رہا، مجھے بتا کہ یہ عباس گزرا تمہارے سامنے سے. اور کس کی آشنائی؟ رسول اللہ کی. جنان تمام جنت کے مراحل میں جہاں پر بھی ہیں مجھے ابو الفضل عباس کے ساتھ میری آشنائی کروا. تو یہ مولا عباس علیہ السلام کے جملے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اتمام نعمت کو ابو الفضل عباس نے کتنا درک کیا. یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، یہ بتاؤں گا. اب چلیے دوبارہ چھٹے امام کے اس جملے کے روشنی میں کہ جو چھٹے امام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، اشہد انک بذلت غایت المجہود وبالغت. اے عباس میں گواہی دیتا ہوں آپ کربلا کے میدان میں نہیں تھے، آپ ابو الفضل عباس کے قلب سے واقف نہیں ہیں، آپ نے جھانک کر نہیں دیکھا ابو الفضل عباس کے قلب میں. لیکن جس طرح سے آپ نے خدا کو نہیں دیکھا اذان میں گواہی دیتے ہیں، آپ نے رسول کو نہیں دیکھا آپ رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ نے جناب امیر کو نہیں دیکھا آپ ولایت کی گواہی دیتے ہیں. کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ آئی ایسے راستوں سے ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کا دیکھنا کافی. لہذا ابو الفضل عباس کی منزلت آئی ایسے راستوں سے ہے، ہم کربلا کے میدان میں نہ ہوں، ارے ہوا کرے نہ ہوا کریں، چھوڑیے. اشہد انک بذلت غایت المجہود. اب یہ آخری جملے ہیں تقریر کے. ابو الفضل عباس نے اتمام نعمت 18 ذی الحج کی چلچلاتی دوپہر میں جو اتمام نعمت کو ابو الفضل عباس نے درک کیا، وہ کس مرحلے پر جا کر درک کیا؟ اس مرحلے پر جا کر سمجھے کہ اب سمجھ کے سارے مرحلے ختم ہو چکے تھے، اب اس کے بعد کوئی مرحلہ باقی نہیں بچا. اشہد انک بذلت غایت المجہود. اے مولا عباس آپ نے اپنی آخری کٹھن ترین کوشش کر لی. وَبَالَغْتَ فِي النَّسِيَّةِ. اور مبالغہ کیا. مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب اس سے بڑھ کر حد بشریت ختم ہو جاتی ہے. ابو الفضل عباس حد بشریت میں ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں تو انسانی سانچے میں نا. حد بشریت ختم ہو گئی. خوب توجہ کیجئے گا آپ. حد بشریت معرفت 18 ذی الحج کے سلسلے میں ختم ہو گئی، حسین کے سلسلے میں ختم ہو گئی. تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت، اس پر اور آیتیں پیش کرنی تھی لیکن چھوڑ دیجئے، ختم کیجئے بات کو. تبارہ جملہ دہرا رہا ہوں. ابو الفضل عباس نے اپنی کوششیں کر لی، بشریت کی حد ختم ہو گئی، کوششیں کر. حسین ابن علی کے کیا امتحان دیا ہے. جب چوتھے امام تعریفی کلمات ادا کریں تو کیا ممبر پہ 400 جیسے 4000 بیٹھ جائیں، 4 کروڑ بیٹھ جائیں، کیا خاک ایک لفظ ادا نہیں کر سکتے؟ جب امام سجاد فرما رہے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں بشری سانچے میں اور بشری ڈھانچے میں رہ کر ابو الفضل عباس نے بذلت غایت المجہود وبالغت فی النسیہ، خلوص کے آخری مرحلے پر تھے. مولا آپ نے اتنی کوششیں کی، اب اس سے زیادہ کوئی کوشش نہیں کر سکتا تھا. کہاں تک کی؟ سر مبارک پر گرز لگا، گھوڑے زمین پر آئے، شہید ہو گئے اور پنجتن کی بارگاہ میں، اپنے چچا کی بارگاہ میں، دادا دادی نانا نانی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ختم ہو گئی بات. سرکار یہ تو تھا دنیاوی مسئلہ.
اب جب ابو الفضل عباس عالم بہشت میں جائیں گے تو وہاں سے پھر شروع ہوگا خدا کا مسئلہ. بشری مرحلے پر ابو الفضل عباس نے کوششیں کر لیں. اب یہ ہیرا جسے ترشا تھا علی نے دنیا میں نہ چھوڑا اس کو تو آخرت میں علی بن ابی طالب اپنے اس فرزند دلبند کو چھوڑیں گے. کہا عباس دیکھو تم نے دنیا میں تو بذلت غایت المجہود وہ بالغت فی النسیہ، اب جب آؤ گے نا عالم برزخ میں جہاں پر حکمرانی ہے علی کی، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ ہوگا اس عالم میں جو تربیت علی بن ابی طالب کریں گے اور پروان چڑھائیں گے روح عباس کو. تو اب یہاں پر چوتھے امام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَمِّ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاء. دنیا میں تو عباس نے کوششیں کر لیں، اب قیامت میں کیا ہوگا؟ اب یہ ولایت علی کے سائے میں وہاں پر جو ترقیاں ملی، چوتھے امام فرماتے ہیں میرے چچا کی ایسی منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں کہ جب قیامت میں تمام شہداء دیکھیں گے نا میرے چچا کو تو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور چوتھے امام نے فرمایا لقد ابلا وآثر وابلا بلان حسنا، وہ ہستی جو یہ کہے کہ سید ساجدین قیامت میں امام سجاد کا لقب، وہ یہ کہے ہستی کیا عجیب امتحان دیا ہمارے چچا نے، کیا بہترین امتحان دیا. اور مرحلہ یہ ہے ابو الفضل عباس کا مستکمل الایمان، یعنی ایمان کے آخری درجے پر. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ توحید، نبوت، ولایت، یعنی ولایت کے آخری درجے پر. اب اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. درود بھیجو محمد آل محمد. لہذا ابو الفضل عباس نام ہے اتباع امامت کا. آپ مسائل میں فضائل میں جو 10 چیزیں سنتے ہیں ادھر ادھر نوحے میں، اس میں وہ ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، وہ گریا ہے، وہ سب ہے، اس کی ایک لینگویج ہے، زبان ہے، مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معرفت کے لیے آپ حدیثوں کو دیکھیے، معرفت کے لیے آپ زیارات کو دیکھیے. معرفت ابو الفضل عباس کے لیے آپ ائمہ کے بنائے ہوئے خطوط اور لکیروں پر چلیے. اب سرکار آپ سے ابو الفضل عباس کے صدقے میں 2 منٹ اور چاہتا ہوں کہ انیس کی تھوڑی سی سننے کی زحمت دوں آپ کو. انیس نے بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا جس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً، اور جو الفاظ کی تشریح کروں گا میں وہ الفاظ 5 منٹ سے زیادہ لے لیں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ مجلس اس میلاد کے بعد کتنے لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا کہ تم نے 4 دفعہ واہ واہ کیا، مولانا نے 5 منٹ اور لے لیا. میں اٹھنا چاہتا تھا، میں اشارے کر رہا تھا مت کرو واہ واہ. انیس کیا ایک مسئلہ ہے بڑا عجیب. دیکھیں انیس کوئی، میں نہیں کہہ رہا حدیث کی کتاب ہے 10 غلطیاں ہو سکتی ہیں، معیار قرآن اور امام اور حدیث اور اہل بیت. بس جو ٹکرائے اس سے ٹکرا رہا، غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے ٹکرانے کا اجر ہے. جان بوجھ کے نہیں کیا، جو اطلاع تھی کہہ دیا، ذہن کے مطابق کہا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، جان بوجھ کے غلطی الگ چیز ہے. آپ کی لا علمی میں ہو جائے، آپ یہ سمجھ رہے تھے وہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. معیار ایک بار ضد پہ مت آئے. انیس نے کہا ہے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، فلاں نے کہا ہے تو یہ ہے، نہیں ہے کوئی ایسا. آپ مرجع تقلید سے پوچھیے، وہ کہے گا بھائی جہاں تک میں پہنچاؤں وہ یہ ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، چھٹے امام کا حکم نہیں ہے. یہ میں نے جو آخری کوشش کر کے سمجھا وہ تم کو بتا رہا ہوں. اس 3 چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، لیکن فتوے کے مطابق چلنا ہے مرجع تقلید کی. اپنی آپ فقہ نہیں چلا سکتے. جب مولانا نے کہہ دیا ہم کیا برے ہیں اس مرجع تقلید سے، نہیں سرکار اس نے 30-40 سال سر کھپایا ہے اور خاک کھائیے بازار خویش کی، صحیح، تو اس کو آپ ایسا مت سمجھیے. لہٰذا انیس جو ہیں وہ ایک ایسے مقام پر لا کر ابو الفضل عباس اور امام حسین کے تعلق کو جوڑتے ہیں. اور انیس جب ابو طالب کے نواسوں کی بات کرتے ہیں تو بالکل لگتا ہے کہ ایک ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے انہوں نے، واضح بالکل لگتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب انیس نماز ختم ہوئی ہے، فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام. عجیب یہ شخص پتہ نہیں کیا ماں نے نیکی کی تھی، کیا باپ نے نیکی کی تھی، مجھے نہیں سمجھ. عجیب جادو دکھاتا ہے یہ انسان. اور دبیر بھی اسی طرح سے. میں بالکل توہین نہیں کرنا چاہتا، میری اوقات نہیں کہ میں دبیر کے بارے میں کچھ کہوں، نہایت متقی اور عابد و زاہد شعرا دونوں. لیکن بہرحال انیس مجھے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. مجھ جیسے آدمی کیا دبیر مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتے. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنا کام. صبح کی نماز ہے، امام حسین نے ختم کی، سب پیاسے ہیں. نماز قبلہ انام کیا کہنے، اس پہ خیر کبھی پھر گفتگو ہوئی. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنا کام. چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام.
آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام. یہ جب کوئی حسین کا ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی اپنی آنکھیں پیروں پہ مل رہا ہے, آنکھیں ملی کسی نے قدم پہ با احترام. اب آپ دیکھیے انیس کی فکر کہاں پر ہے. اصحاب حسین مستمیتون, یہ موت کو طلب کر رہے تھے. عابس ابن شبیب شاکری کے بارے میں ہے کہ زیرہ ویرہ پہن کے گئے, کہا اتاری زیرہ, کا جلدی سے مارو, ختم کرو, جاؤں رسول کے نواسے پر اپنا خون صدقہ دوں, واری کروں اور جاؤں رسول کے پاس میں, جلدی سے کرو, ہمیں تو مرنا ہے. مستمیت تھے یہ, واللہ بخدا میں منتقل نہیں کر پا رہا اس لفظ کو, جو روایت مستمیتون, کلہم مستمیتون, موت کو طلب کر رہے تھے. عابس ابن شبیب شاکری اتارا, کہا مار دو. ان میں سب سے بلند عباس ہیں, یہ موت کو طلب کر رہے تھے. اب یہاں سے آپ سمجھیے کہ عباس نے کس طرح سے موت کو طلب کیا. آنکھیں ملی کسی نے, آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام. اب انیس کہتے ہیں کیا دل تھے, دل نہ پڑے کوئی اس کو, کیا دل تھے لشکر, کیا دل تھے, کیا سپاہ ہے رشید و سعید تھی. کہتے ہیں یہ انیس کہنا کہ ان کو مرنا ہے سب کو, اور یہ حسین کے ہاتھ پیر چومنے میں لگے ہوئے, ان کو موت کا خوف نہیں ہے کوئی. انیس یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اب پھر کہتے ہیں سب کیا کہیں ان کو, کیوں نہیں معانقہ کریں گے آ کر, اور کیوں نہیں حسین کے ہاتھ چومیں گے, خوشی کا آج ان کی عید ہے. انیس سمجھا رہے ہیں, مطلب کہہ رہے ہیں کہ کیا دل تھے, کیا سپاہ رشید و سعید تھی, باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. نہیں ابھی ختم نہیں ہوا, اب ایک بند اور ہے سرکار, 2-3 بند اور ہیں ابھی. دیکھیں حضرت عباس کی ولادت ہے, مجھے تھوڑا سا آپ وقت دیجئے. نہیں آپ بسم مجھے جلدی سے سنا دیجئے. فرماتے ہیں وہاں پر تمام جوانوں کی بات کی, کوئی قدم پر آنکھیں مل رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب انیس کیا کریں کہ عباس کو ان سے اوپر دکھائیں. یہ ہے مشکل مرحلہ انیس کے لیے کہ انیس عباس کی حرمت بھی باقی رہے اور اصحاب حسین کی عظمت کو بھی بتائیں. وہاں بتا دیا کیا دل تھے, کیا سپاہ رشید و سعید تھی, باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. بھائی تم پہلے جا رہے ہو رسول اللہ کے پاس, جاؤ تو پھر ہم آتے ہیں. یہ سب ہو رہا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک درود پڑھیے ذرا محمد آل محمد. دیکھیں بیٹا تم نے نعرہ لگایا, اب وہ بار بار مجھے یہی پچھلا شعر یاد آ رہا ہے, وہ شعر بالکل ذہن سے نکل گیا. یقیناً یہاں پر کوئی مولا کا ایسا سچا چاہنے والا جس نے میرے لیے بد دعا کی ہے کہ یہ جو نہیں آ رہا یاد. اس کا دوسرا شعر مجھے یاد ہے, کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار. عجیب بات ہے, یعنی یہ مجھے کئی سالوں سے, شاید مہینوں سے یاد ہے. تو یقیناً یہ جو کوئی نہ کوئی کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خود سری کا قصور ہے, یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. یہ تو کسی کی بد دعا ہے بھائی. وہ جو باقی تھا وہ بھی بھول جاؤں گا اس نعرے سے تو بھائی. سرکار میں پھر دعا کر دیتا ہوں, وہ باقی بند بھی بھول چکا ہوں میں. اب پورا میر انیس تو انہوں نے پڑھ دیا, میں کیا پڑھوں گا. ان کی سلامتی کے لیے ہمارے برادر کی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خدا سلامت رکھے, ان کی عبادتوں کو قبول کرے, آپ کی عبادتوں کو. درود بھیجیے محمد آل محمد. جب فریضے کو ادا کر چکے, بیٹا جنگل پہاڑ مت کرنا, مجھے جنگلوں میں بھیج دو گے تم. جب شکریہ سرکار, بڑی مہربانی. جب فریضے کو, یہ اسی علی کا صدقہ ہے یہ, جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار, کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار, جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار, علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار. دشت میں, جنگل میں, کربلا کے دشت میں نکھتے فردوس بری آنے لگی. عباس نے علم کو کھولا, حسین گھوڑے پہ بیٹھے, نماز ختم ہوئی, جنت کی ہوا چلنے لگی. دشت میں نکھتے فردوس بری آنے لگی, عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے, جو بھی بعد میں کہا مولانا ٹائم ضائع لیا, گناہگار آپ ہیں. انیس نے ایک جملہ بھی نہیں کہا یہاں پر کس نے کیا بولا. انیس نے صرف ایسے کہ آپ کئی 100 میٹر دور سے کھڑے ہو کر ایک منظر دیکھ رہے ہیں, انیس نے ایک لفظ نہیں بیان کیا. یہ ہے انیس کا ہنر. جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار, کوئی لفظ نہیں ہے,
کس نے کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے. کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، کوئی لفظ نہیں ہے. جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، کوئی لفظ نہیں ہے. علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، کوئی لفظ نہیں ہے. کوئی لفظ نہیں ہے، سارے عمل ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ دشت میں نکہت فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی. لہر وہ سبز پھریرے کی وہ پنجے کی چمک، لہر وہ سبز پھریرے کی وہ پنجے کی چمک. بعد میں کیا تھا؟ اتنے نعرے لگائیے آپ لوگوں نے سارے، آپ کا قصوروار ٹھہرا رہا ہوں میں اپنی بے مائگی کو. اچھی بات ہے، مجمع کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہوں میں. تو جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار، کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شاہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکہت فردوس سے بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی. لہر وہ سبز پھریرے کی وہ پنجے کی چمک. اور پھر فرماتے ہیں، اگلا مصرے پہ آ جاؤں، اس طرح جب علم دل برے زہرا جائے، کس سے پھر مارکائے رز میں ٹھہرا جائے. سانپ دشمن کی نہ چھاتی پہ کیوں لہرا جائے، لہر میں جس کا فلک لہر میں تابہ فلک جس کا پھریرا جائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ انیس کہتے ہیں، دفع شر کو علم خیر بشر آیا تھا، برائی کو دور کرنے کے لیے خیر بشر رسول اللہ. یہ حسین کا پرچم مت کہو، یہ رسول اللہ کا پرچم ہے. دفع شر کو علم خیر بشر آیا تھا، سورہ نصر پے فتح و ظفر آیا تھا. اب فرماتے ہیں کہ وہ علمدار کہ جو شیر الہی کا خلف، وہ علم نہیں، آسان بات نہیں کہہ رہے انیس، علم دیا حسین نے ان لوگوں کے درمیان جو موت پہ مرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی عباس ان کا سردار اور بیٹا علی کا، دو فضیلتیں جمع ہیں. وہ علمدار کے جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف، وفاداری کے سمندر کا قیمتی ترین موتی عباس، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف. فخر حمزہ سے نمودار تو جعفر کا شرف. اب انیس کی ایک مسئلہ ہے، کبھی بھی چاند نہیں کہتے عباس کو، سورج نہیں کہیں گے، ستارہ نہیں کہیں گے. کہیں چاند میں کیسے کہوں؟ چاند میں ہے عیب کلف. کلف کیا ہے؟ یہ کلف کیا ہے؟ چاند پہ جو آپ کو دھبے دکھتے ہیں نا، جو بیچارے ہمارے بھولے والے وہ بزد ہیں، کسی کو علی نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی، یہ سب چھچوری باتیں، اوچھی باتیں کرنا چھوڑیے خدا کے لیے، خدا کے لیے. اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو بھیجتے ہیں درود پڑھ کر آگے شیئر کیجئے، اور دھڑا دھڑ. مولانا کیا یہ صحیح بات ہے؟ حدیث میں آیا ہے کسی، یعنی جس پر کافر کے قدم پہنچ کے کچل چکا ہے، مولا کا نام لکھا ہے، وہ بھی اتنا بدخط. اور یہ معرفت سے یہ سب حدیثوں سے اور ہمیں اپنے علم سے دور ہونے کی سزا ہے. وہ علمدار کے جو شیر الہی کے خلف، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف. چاند میں کیسے کہوں؟ چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حشم ان کے لیے. کہہ رہے میں چاند نہیں کہہ سکتا عباس کو، جب علی کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے، تو میں چاند کہہ کے عباس کی توہین کر رہا ہوں. کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے. صرف شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی، صرف شرمائے. دیکھیے اردو ادب میں بلند قد جو خوبصورتی بلند قد کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سرو قد. انیس کہہ رہے ہیں صرف شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی، اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی، شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سہولت ایسی، جا کے پانی نہ پیا نہر پہ ہمت ایسی. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. عباس کی فنا وہاں پر ہے، معراج وہاں پر ہے جہاں عباس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. علمدار ہیں لیکن معمولی ترین کام کیا، کون سا؟ بھیا پانی لے آؤ. تاریخ کہے گی پانی لینے بھیجا، سورما نہ تھے، بہادر نہ تھے، مار سکتے تھے، دو بدو مقابلہ نہ کیا. حسین کی اطاعت میں فنا ہو کر معراج کا سفر طے کیا. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. درود پڑھیں ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بیت الطیبین. اصل میں آپ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، شعر کی جب تشریح ہوتی ہے نا تو وہ شعر کو مسخ کرنے کے مترادف ہے اور وہ ذہن سے پھر نکل جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو زحمت برداشت کرنا پڑی. اور دعا کیجئے کہ انشاءاللہ حضرت حجت اس جشن کو قبول فرمائیں. جو لوگ یہاں زحمت کی ہے، تبرک بانٹ رہے ہیں، بٹوایا ہے اس فرش کو منعقد کرنے میں، قلیل کثیر حقیر عظیم خطیر جو زحمت کی ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. تنگ دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار، ہمارے مسقط میں ایک دوست نے اطلاع دی کہ ان کے بہت نزدیکی رشتہ دار پاکستان میں طبیعت ناساز ہے. اسی طرح سے جن جن مومنین مومنات نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے مجھ سے آپ سے، گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دعاؤں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. پروردگار تمام حاجتیں جو لوگ لے کر آئیں باب الحوائج کی بارگاہ میں، حضرت ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں، ان کو وہ تمام حاجتیں پوری فرما. جن لوگوں کو کوئی بھی پریشانی ہے، فکر ہے، لاحق ہے، جو دعا کرنے کو کہتے ہیں، ہم سب کو پروردگار ابوالفضل عباس کے ساتھ ان دعاؤں کو پورا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے. متوجہ زیارت زیارت جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک یا افضل الشہداء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي وابن مولاي، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا سلطان ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.